بسم اللہ الرحمن الرحیم 14 چینل کی طرف سے میں ہوں چومن علی خان۔ ایک ایسا انسان کے جس کے جسم سے روح نکل چکی ہو اور اس کا بدن ٹھنڈا ہو چکا ہو جبکہ ابھی اسے غسل میت نہ دیا گیا ہو، اگر کوئی بھی شخص ٹچ کرتا ہے یعنی مس کرتا ہے تو اس میت کو مس کرنے والے شخص پر غسل مس میت واجب ہو جاتا ہے، جبکہ اس کے مد مقابل اگر کسی جانور کا مردار ہو تو اسے ٹچ کرنے سے غسل واجب نہیں ہوتا بلکہ صرف ہاتھوں کا دھونا ہی کفایت کرتا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ انسان کے جسے اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے اس کی ڈیڈ باڈی کو ٹچ کرنے سے غسل واجب ہو جاتا ہے اور مردار جانور کی ڈیڈ باڈی کو ٹچ کرنے سے صرف ہاتھ دھونا واجب ہے؟ علمی ذوق رکھنے والے حضرات کے اذہان میں یقیناً یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ میں ایسے اذہان کو اس سوال کے جواب کی جانب متوجہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ تمام حضرات سے اپیل ہے 14 چینل کو سبسکرائب کر کے، لائک کر کے اور شیئر کر کے ممنون فرمائیں۔ مجتہد پنجاب شمس العلماء آیت اللہ مرزا علی حائری مرحوم لاہوری کی کتاب ہے فتاوی حائری۔ ان کی اس کتاب فتاوی حائری کی جلد اول صفحہ نمبر 39 اور 40 پر تحریر ہے کہ سوال: غسل میت اور مس میت کا واجب ہونا اگر موذی اور وبائی مادہ کے خارج ہونے کی وجہ سے ہے تو حیوانات میں بھی بعد مر جانے کے اس متعدی مادہ کا خارج ہونا اور پھر غسل کا بھی واجب ہونا ضرور تھا۔ لیکن میں دیکھتا ہوں، اب یہ سوال کرنے والا کہہ رہا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ شریعت نے ان کا غسل واجب نہیں کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ آیت اللہ سید علی حائری مرحوم اس سوال کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں بعون اللہ الوہاب، چونکہ حیوان دو قسم پر ہے، اس لیے بلحاظ احادیث فقہ میں یہ قاعدہ بھی قرار دیا گیا ہے کہ جو جاندار نفس سائلہ یعنی خون جہندہ نہ رکھتا ہو اس کا مردہ نجس نہیں قرار دیا گیا، اور علت اس کی صریح ہے کہ اس میں ایسا خون ہی نہیں ہے کہ جو کسی مرد سے خراب ہو کر مادہ متعدی ہونے یا وبائی ہونے کا پیدا کر سکے۔ ایسے حیوانات میں بنابر مذکورہ وجہ کے غسل میت نہیں قرار دیا گیا۔ ان کے سوا دیگر حیوانات جو نفس سائلہ یعنی جن کا خون کود کر نکلے، فاد نس آیا انما حرم علیکم المیتۃ والدم، ان کا مردہ حرام قرار دیا گیا۔ ان کا خون خراب ہو کر وہ مادہ پیدا کرتا ہے کہ جس سے مرض وبائی و متعدی پیدا ہو سکے، مگر ان کے جسم کے چھونے سے غسل مس میت لازم نہیں آتا، اور وجہ اس کی امام رضا علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے کہ غیر انسان سے طیور و بہائم اور درندوں کے پر و پشم و بال ہوتے ہیں اور وہ حیات نہیں رکھتے، اسی وجہ سے کوئی مادہ موذی جسم سے اس میں سرایت نہیں کرتا، اور چونکہ جسم مردہ کے جسم میں مادہ موذی موجود ہوتا ہے چھونے والے کے حائل ہوتے ہیں، اس لیے ایسے جانوروں کے چھونے سے غسل لازم نہیں آنا چاہیے تھا۔ لیکن شارع علیہ وآلہ الصلاۃ والسلام نے پھر بھی بنظر احتیاط اسی عضو ممسوسہ کا دھونا واجب کیا ہے۔ واللہ اعلم۔ امید کرتا ہوں آیت اللہ سید علی حائری رضوی مرحوم کے اس تفصیلی